جی السلام علیکم. ایک تو سفر ہے. چلو وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی آپ کا نام؟ اعجاز شاہ. یہ اعجاز شاہ وارثی صاحب ہیں. ہم حضور وارث پاک کے تعلق سے چند سوال کریں گے. اگر بابا جان نے صحیح جواب دیا تو ہم یہ ڈیجیٹل تصویر بابا کو گفٹ کریں گے. حضور وارث پاک کی سب سے پہلی کرامت کون سی ہے؟ سب سے پہلی کرامت حضور وارث پاک عالم نواز کی یہ ہے کہ جب پیدا ہوئے تو انہوں نے رمضان کے چاند پر پیدا ہوئے اور والدہ کا دودھ نوش نہیں فرمایا. حضور وارث پاک کی سب سے پہلی کرامت یہ ہے کہ آپ رمضان شروع ہو چکا تھا اس لیے آپ نے دودھ نہیں نوش فرمایا. اور سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر جتنی بھی سنت ہیں آپ کی وہ نقش قدم پر چلے ہیں. اور کوئی نماز آپ نے ترک نہیں کی. قضا تو دور کی بات ہے, ترک نہیں کی. ہمیشہ 5 وقت کا نماز پڑھتے تھے اور جب بھی تہجد پڑھتے تھے ایک رکعت میں قرآن الا ماشاءاللہ پورا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ سنتوں پر عمل کیا ہے آپ نے, تو یہ سب سے بڑی کرامات ہے اگرچہ دیکھا جائے. آپ احرام پوشوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم احرام پوشوں کو ایک پیغام دینا چاہیں گے. پہلی بات تو ہم دیکھو کسی احرام پوش کی انسلٹ نہیں کرنا چاہتے, لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ اگرچہ نماز ترک کر دی تو سب سے بڑی بات یہ ہے اس میں کہ ہم وارثی ہی نہیں. اس لیے پیغام وارثی حضور وارث پاک کا پیغام یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ ہماری حلقہ بیعت سے خارج ہے. سب سے بڑی بات, سب سے بڑا ثبوت تو یہیں پر مل جاتا ہے کہ بے نمازی جب مرید نہیں تو فقیر کیسا. تو ہم ہمارے بھائیوں کو یہ سبق دینا چاہیں گے کہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئے ہیں, کچھ 4 دنوں سے پروگرام بھی چالو ہے اور اللہ ماشاءاللہ 3 عالم دین نے یہ نصیحت کی ہے. 2 دن تو پوائنٹوں میں بات کی, پھر آخری تیسرا دن جو تھا آج کھل کے بات کر لی کہ حضور عالم پناہ عالم نواز 5 وقتہ نماز پڑھتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, اشراق پڑھتے تھے, چاشت پڑھتے تھے, اوابین پڑھتے تھے اور نہ جانے کتنی شکرانہ نفل پوری رات عمل میں رہے ہیں نمازوں کے. تو یہ پیغام آپ نے دیا ہے اپنے فقراؤں کو کہ جتنا ہو سکے اتنا نماز کی پابندی کریں, کیونکہ نماز تو ویسے بھی فقراء ہو یا کوئی بھی عام انسان ہو, کوئی امت کا کوئی بھی ہو, مسلمین کسی پر بھی نماز معاف نہیں ہے. تو ہم فقیروں سے یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو یہ مریدین پر جو ہے اثر اچھا پڑے گا اور سلسلہ وارثیہ پر بھی اثر اچھا پڑے گا. دیگر سلسلے کے اور دنیا میں کئی مذاہب کے لوگ ہیں, ہمارے اسلام بھی ہے, کہیں بہت کچھ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ سلسلہ بدنام کرنے پر وارث پاک بدنام ہوتے ہیں. تو ہم سلسلے کو بدنام نہ کریں, نماز پڑھیں, اچھا پیغام دیں. الحمدللہ جو پیغام حضور وارث پاک کا تھا وہی ان احرام پوش بابا نے بھی آپ لوگوں کو بتایا. میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ کوئی بھی شخص اسے پرسنل نہ لے, بلکہ جو حضور وارث پاک کا پیغام ہے ہم اسے ہی عوام تک پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں. حضور سیدی سرکار عالم پناہ نے فرما دیا کہ جو نماز نہ پڑھے وہ ہمارے حلقہ بیعت سے خارج ہے. تو یہ کب کر ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی وارثی نماز چھوڑے جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کھڑے ہو کر نماز پڑھتے, مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نفلی نمازیں اتنی زیادہ پڑھتے جس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو اگر ہم ان کو اپنا سچا غلام کہتے ہیں تو ہمیں بھی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. بابا جان آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھا جواب دیا. یہ ڈیجیٹل تسبیح ہماری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے.